ایران رہبر معظم ولی امر المسلمین امام خامنہ ٹھیک کی عراق کے وزیر اعظم جناب شیعہ السودانی سے ملاقات کے اہم نکات۔ امام خامنہ نے عراق کی ترقی اور سلامتی کے لیے جناب السودانی کے مثبت اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی خوشحالی اور سلامتی اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ رہبر معظم نے عراق کے مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا اور اسے قوم کے استحکام اور مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے عراق کی حکومت کو اس اتحاد کو فروغ دینے کی ترغیب دی۔ امام خامنہ نے عراق کی طاقت کے ایک اہم عنصر کے طور پر پاپولر موبلائزیشن فورسز ہشت شعبی کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ ان قوتوں کا تحفظ اور مضبوطی ایک ترجیح ہونی چاہیے۔ رہبر معظم نے عراق میں امریکی افواج کی موجودگی کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور عراقی عوام اور حکومت دونوں کے مفادات کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکی اقدامات عراق میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے اور بڑھانے کی کوشش کا اشارہ دیتے ہیں، جس کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ امام خامنہ نے علاقائی معاملات بالخصوص شام میں بیرونی قوتوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ہیں جس کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ امام خامنہ نے علاقائی معاملات بالخصوص شام میں بیرونی قوتوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ہیں جس کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ امام خامنہ نے علاقائی معاملات بالخصوص شام میں بیرونی قوتوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ہیں جس کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ امام خامنہ نے علاقائی معاملات بالخصوص شام میں بیرونی قوتوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ہیں جس کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ امام خامنہ نے علاقائی معاملات بالخصوص شام میں مداخلتیں خطے میں جاری حالات میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ وزیر اعظم السودانی نے نتیجہ خیز بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ تہران میں ہونے والے مذاکرات اور معاہدے ایران اور عراق کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا اور وسعت دینے میں مدد کریں گے۔ السودانی نے عراق کی طاقت کے ذرائع کو عوام، ہشت شعبی، قومی اتحاد اور مذہبی اتھارٹی مرجع قرار دیا۔ انہوں نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت پر عراق کے مضبوط موقف اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف اس کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ عراق نے مسلسل شامی عوام کی مرضی، ان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور غیر ملکی مداخلت کے بغیر ایک جامع حکومت کی تشکیل کی حمایت کی ہے۔